اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے کشتی نجات۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسینی، انصاران حسینی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اصحاب حسینی کی طرف نگاہ کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہ سند دی ہے جو دوسرے اصحاب کو نہیں ملی۔ امام نے کہا کہ انی لا ارا اصحابا اوفا و خیرا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور اپنے اصحاب سے زیادہ جو خیر ہوں، اچھے ہوں، میں نے اصحاب نہیں دیکھے۔ تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بن سکتے ہیں، ہر عمر کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ مثلا آج 8 محرم ہے، حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہیں، مجالسیں ہوتی ہیں۔ حضرت عباس کے کردار کو دیکھا جائے، حضرت عباس کی سیرت کو دیکھا جائے کہ ہمارے جوانوں کے لیے کتنے بہترین نمونے ہیں حضرت عباس۔ ہم صرف ان مصائب تک محدود نہ رہیں، اس گریے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس سے بالاتر ہمیں جا کر ان کی شخصیت کے اوپر نظر کرنی چاہیے کہ حضرت عباس علمبردار کس شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کے لیے امام وقت کہتا ہے کہ بنفسی انتا، میری جان تمہارے اوپر قربان ہو جائے۔ امام کہہ رہا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت عباس علمبردار کی شخصیت کے حوالے سے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج بھی ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہی اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں تشریف لائے اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ، ظاہر ہے بڑے غم کے ایام ہیں، چونکہ جب محرم کا عشرہ ان دنوں تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے عزاداری اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور جو تمام ناظرین محبان اہل بیت سب مشغول ہوتے ہیں عزاداریوں میں، تو اور ظاہر ہے ہمارا یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ اسی عزاداری کا ایک حصہ ہے۔ اور چونکہ آج کی تاریخ منسوب ہے حضرت عباس علمبردار سے، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ابھی آہستہ آہستہ محرم جو ختم ہونے جا رہا ہے، 8 تاریخ میں ہم وارد ہو گئے ہیں، تو خدا سے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم عزاداری کو اچھے طریقے سے، اس کی روح کے ساتھ، اس مقصد کے تحت جو ابا عبداللہ الحسین نے ہم تک پہنچانا چاہا ہے، اپنی شہادت، اپنی قربانی، اس سانحہ عظیم کربلا کے واقعے کے ذریعے سے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ذمہ داریاں ہم سے چھوٹ نہ جائیں، ہر اعتبار سے، تربیتی پہلو سے، معرفت کی پہلو سے۔ ہم نہیں چاہتے تاریخ دوبارہ دہرائی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ دین دوبارہ مشکلات میں آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ولی خدا تنہا رہ جائے، ہم نہیں چاہتے سفیران ولی خدا اکیلے رہ جائیں۔ لہٰذا انشاءاللہ وہ جو صحیح پیغام ہے عزاداری سے لینے کی ہم پوری کوشش کریں اور اہتمام کریں، صحیح سے
ہم کس سے غذا لے رہے ہیں، اپنی روحانی غذا. جیسے ہم مریض ہو جاتے ہیں، ہر میڈیکل میں ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، باقاعدہ جستجو تحقیق کرتے ہیں جو اچھا سے اچھا ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے بھائی، اللہ سے دعا کیجئے، مدد چاہیے، اچھے طبیب کو تلاش کیجئے جو ہماری روح کو سلامتی دے سکتا ہے، روح کا علاج کر سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں انشاءاللہ اس فرش اعضاء سے وہ تمام چیزیں لیں جو فرش اعضاء کا اصل مقصد ہے. بے شک. اب رہا یہ کہ آپ کا سوال ہے، واقعاً کربلا ایسے ہی حادثاتی وجود میں نہیں آئی ہے. کربلا ایک ایسا واقعہ عظیم ہے عالم بشریت میں، کائنات میں، کہ جس کے لیے برسوں ہزاروں سال اہتمام کیا گیا ہے. انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ واقعاً انسان کو متحیر کرتی ہیں. حتیٰ جنگ صفین کے ختم ہونے کے بعد حضرت جو کوفے کی طرف جا رہے تھے تو وہاں جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے، کس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں حضرت. خیر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا، لیکن جو آپ نے سوال فرمایا ہے انہی شخصیات میں سے جو کربلا میں شہید ہوئے، انہی میں سے ایک جناب ابوالفضل العباس کی شخصیت. معمولی شخصیت نہیں ہے. بالکل. دیکھیں کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انسان کے پاس دو نگاہیں ہونی چاہیے، جو بہت ضروری ہے. ایسے سرسری نہ گزریں. دیکھیں ہم ائمہ کے بارے میں چونکہ معصوم ہیں، لوگ معمولاً کہہ دیتے ہیں وہ تو امام تھے، وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، وہ کہاں ہم کہاں، ہم کب ان جیسے بن سکتے ہیں. چلیے مان گئے. اور یہ حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور پھر جو دوسرا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں نا کہ جب کامیابی اور جنت اور بہشت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہم وہاں. جب وہ ملنے کے بلے صحیح بات فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم تنزل کر لیں، ٹھیک ہے معصوم کے بارے میں، لیکن معصوم کے ساتھی، معصوم کے علمبردار، معصوم کے صحابی جو تھے بہرحال معصوم نہیں تھے. لیکن تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کردار سے، ان کی رفتار سے، ان کی گفتار سے استفادہ کریں. لیکن کب؟ جب معرفت حاصل ہو، سیکھیں ان کے بارے میں، شخصیات کو صحیح سے پہچانیں. دیکھیے انسان تبھی کسی سے عشق کر سکتا ہے، تبھی اس کے رنگ میں ڈھل سکتا ہے، تبھی اس کے کردار کو اپنے وجود میں ڈھال سکتا ہے جب اس کی معرفت رکھتا ہو. بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا. لہٰذا سب سے پہلے ہم جناب ابوالفضل العباس کو پہچانے. واقعاً کی دو نگاہیں ہونی چاہیے اس طریقے کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے. ایک ظاہری نگاہ کہ جو تاریخ کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے، جو انسان حضرت ابوالفضل العباس کا جو ظاہری وجود ہے اس کو پہچانے. پھر وہ شخصیت معنوی اور روحانی کو پہچانے جناب ابوالفضل العباس کو. اس کے بعد پھر انسان اپنے وجود میں ابوالفضل العباس کے کردار کو، ان کے سیرت کو ڈھال سکتا ہے انسان. دیکھیے اگر میں جناب ابوالفضل العباس کو دو چہروں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا جناب ابوالفضل العباس کا ظاہری وجود، کیسے خوبصورت تھے، کس اہتمام سے دنیا میں آئے، کس طریقے کی شخصیت تھی. دیکھیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت ساری شخصیات ایسی ملیں گی تاریخ میں جو بڑے اہتمام کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، جس کی خدا کی طرف سے اہتمام ہے، رسول کی طرف سے اہتمام ہے، اولیاء خدا کی طرف سے یا پاکیزہ لوگوں کی طرف سے. در واقع یہ بھی ایک درس ہے. اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کو خوبصورت اولاد دینا، خادم، معاشرے کی حمایت اور نصرت کرنے کے لیے اولاد دینا، اہتمام کریں. جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ نے کہا. شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ایسے ہی نہیں ہوئی ہے. اہتمام، پیغمبر 3 دن غار میں رہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، وہ میوہ پھل دیا، پھر آپ آئے، اس نے اہتمام سے، اللہ بھی اہتمام کر رہا ہے، رسول بھی اس طریقے کی ذات وجود میں آئی. حضرت امیر کا بھی اہتمام خدا نے کیا خانہ کعبہ میں، اس طریقے کی ذات آئی ہے. اب نفس رسول حضرت علی علیہ السلام کس ذات کے لیے اہتمام کر رہے ہیں عقیل کو بلا کے. دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے. جبکہ علی کے پاس تمام پاکیزگی ہیں، تمام کمالات ہیں، تمام فضائل ہیں، تمام طرح کی شجاعت، وفاداری، ہر چیز حضرت علی کے اندر ہے. لیکن کیا ہے حضرت ابوالفضل العباس میں کہ علی اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کردار پیش کیا جائے معاشرے کے سامنے کہ جو خوبصورت علمبردار ہے. آج کیا ہماری قوم کو علمبردار کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امت اسلامی کو علمبردار کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجاہد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسلام کی حمایت کرنے والے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو کم سے کم ہم والدین، ہم لوگ اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں، اہل بیت سے توسل کریں کہ ہم بھی اہتمام کر کے پاکیزہ بچوں کو
دنیا میں لے کر اس آئے۔ حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں واقعا انسان دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ ولادت کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے، اس سے کہیں پہلے سے ہمیں اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سبحان اللہ جی۔ بلکہ یعنی ایک تو وہ ہوا کہ جس وقت وہ رحم میں آتا ہے تو اس سے پہلے شادی کرو تو کیسے کرو، پھر اس کے بعد وہ مراحل۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مثلا میں ایک واقعہ، میرے استاد بزرگوار خدا غریق رحمت کرے، استاد عارف و فیلسوف و فلسفر اور فقیہ اور مجتہد شخص تھا، وہ فرماتے تھے، وہ 1 گھنٹہ دیا کرتے تھے رات کو 9 سے 10، کوئی بھی ایران سے فون کرے تو سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک رات ایک خاتون نے فون کیا، آپ نام بتا سکتے ہیں؟ جناب مرحوم مہندسی، ہاں بالکل، اور عجیب انسان، سالک، عاشق خدا، عابد، بندہ خدا تھے۔ جی جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں فون کیا ان کو کسی خاتون نے، جی اور ایک گلایا، رونا، گڑ گڑانا کہ آغا میں کیا کروں، میرا بچہ گستاخ ہے، جسارت کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے بزرگوں کی شان میں، 18 سال کا ہے۔ تو استاد نے فرمایا کہ آپ کو یہ سوال 20 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ واہ، تو وہ خاتون ناراض ہو گئی، یہ کیا بات ہے مولانا صاحب، میں آپ سے کچھ لینا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں، آپ جو میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت آقا نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، مذاق نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ کو 20 سال پہلے، شادی سے پہلے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تھی کہ کل مجھے بچہ دنیا میں لانا ہے، کل کسی کو ولادت دینی ہے، کل مجھے معاشرے کے حوالے جوان کرنا ہے، تو کس طریقے سے میں کس طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کروں گی، کن تعلیمات کو سیکھوں، کن چیزوں کو۔ لہٰذا ہماری روایات بھری پڑی ہیں، شادی سے پہلے کن تعلیمات کو ہمارے جوانوں کو سیکھنا چاہیے، شادی کے ٹائم کن تعلیمات کو، کس طریقے سے زندگی کو، کس طریقے کی خاتون کو انتخاب کرے، کس طریقے سے آپس میں زندگی گزاریں، اور اس کے بعد کس طریقے کے لقمے کھلائیں، اور کس طریقے سے اس بچے کی تربیت کریں، سب ایک قدم بے قدم روایات نے سکھایا ہے۔ بے شک، لہٰذا اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کردار ابو الفضل العباس کے جوان اپنے معاشرے میں تربیت کرنا، تو اہتمام کریں بغیر۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت امیر جیسی شخصیت اہتمام کر رہی ہے، عجب نہیں شاید حضرت کے نظر میں وہ جنگ جمل کا واقعہ ہو کہ محمد حنفیہ جب اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے، واپس آئے، پھر امام حسن کو بھیجا، تو حضرت نے وہ دستے تلوار کے دستے کو ان کی زانو اس پہ بازو پہ مارنے کے، شانے پہ مارنے کے بعد فرمایا کہ یہ کمی تمہارے اندر میری طرف سے نہیں ہے، ماں کی طرف سے۔ بے شک، تو یہ سب تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، لہٰذا اہتمام اتنا خوبصورت کر رہے ہیں۔ عقیل کو بلایا جو حضرت کے بھائی تھے، بہت محبت کرتے تھے حضرت جناب، اور نصاب عرب تھے، پورے عرب کو جانتے تھے جناب عقیل۔ خوبصورت طریقے سے بلانے کے بعد فرمایا تھا، تاریخ بھری پڑی ہے، کہتے ہیں کہ ابغنی امرأۃ قد ولدتها الفحولہ، ایک ایسی خاتون میرے لیے تلاش کرو جس کو قہرمان نے پیدا کیا ہو، یعنی شجاع عورت نے جس کو پیدا کیا، یعنی خود بھی شجاع ہو، اس کی ماں بھی شجاع ہو۔ بالکل، ایسی خاتون مجھے میرے لیے تلاش کرو کہ من العرب کہ لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا، جو مجھے غلام، ایک جوان جنگجو شجاع دے، شہ سوار، بے شک، واقعا حضرت اہتمام کر رہے ہیں، در حالی کہ حضرت کے گھر میں ہر طریقے کے بچے ہیں، لیکن کس بھی چیز جوان۔ لہذا جناب عقیل ایک دن آنے کے بعد خدمت میں پیش کیا کہ میں نے تلاش کیا ہے، خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ بنت حزم اور قبیلہ کلابیہ، اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَبِ أَشْجَعُ مِنْ آبَائِهَا وَلَا أَفْرَسَ۔ عقیل کہتے ہیں ایک ایسا خاندان تلاش کیا کہ جس سے زیادہ شجاع کوئی خاندان عرب میں نہیں ہے، بالکل، ایسا آپ اہتمام۔ پھر آپ سے شادی کی، پھر وہ تمام تر معصوم کے اہتمامات کس لیے کر رہے ہیں حضرت کر رہے ہیں چونکہ حضرت کی آنکھوں کے سامنے کربلا ہے، چاہ رہے ہیں کہ اس کے علمبردار وجود میں آئے، چونکہ ایسا علمبردار لانا چاہتے ہیں، حسین کو ایسا ساتھی دینا چاہتے ہیں کہ جس کے پرچم کے نیچے، جس کے علم کے نیچے زہیر بھی آ سکیں، حبیب بھی آ سکیں، سعید بھی آ سکیں، جون بھی آ سکیں، سارے اصحاب آ سکیں، یہاں تک کہ علی اکبر بھی آ سکیں۔ بے شک، اتنے پاکیزہ ہاتھ ہونے چاہیے، اتنا پاکیزہ کردار ہونا چاہیے، اتنی معرفت کمال کی ہونی چاہیے جس کے نیچے سب آ رہے ہیں۔ عجیب ہے یہ ابو الفضل العباس کا علم، جو بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں 8 محرم کو، محرم عاشور کے دن جناب ابو الفضل العباس سقہ بناتے ہیں، خبردار ہوشیار رہیں، یہ علم ایک خوبصورت علم ہے۔ اس علم کے نیچے کربلا میں عزیزو، کربلا میں اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ اس علم کا اٹھانے والا بھی وفادار ہے، بالکل،
موتی ہے. بعد میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ اور رسول اور ولی خدا کا موتی ہے، محض خالص موتی ہے. اٹھانے والے ہاتھ بھی با وفا ہیں، اور پرچم کے نیچے نہ جھوٹا ہے کوئی، نہ غدار ہے کوئی، نہ حسد رکھنے والا ہے کوئی، نہ غیبت کرنے والا ہے کوئی اس پرچم کے نیچے، نہ منافق ہے، نہ فاسق ہے، نہ کوئی نہیں ہے. یہ خاصیت ہے. لہٰذا جو بھی میرے بھائی جوان نوجوان جو بھی علمدار کا حضرت ابوالفضل عباس کا علم اٹھا رہے ہیں، سوچ لیں پہلے. وفادار کا علم اٹھا رہا ہوں، بے شک حامی دین کا علم اٹھا رہا ہوں، ولی خدا کے حامی کا علم اٹھا رہا ہوں. تو آج میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر ولی خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، سفیر ولی تو ہے، نائب ولی تو ہے، اس کی حمایت کرنے کے لیے علم اٹھا رہا ہوں. یہ وفاداری ہماری ذاتوں میں آنی چاہیے، یہ ایثار و فداکاری و معرفت ہماری ذات میں نہیں. کردار ہے. وہ وفاداری کے حوالے سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جو شاید یزید کا جملہ ہے کہ جس وقت تمام تبرکات آئے ہیں اس کے پاس اور اس نے اس پرچم کو دیکھا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علم، پورا علم اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ لگے ہوئے ہیں تیر، تلوار، نیزے، یعنی کہیں سے وہ سالم نہیں ہے، لیکن وہ دستہ جو وفادار کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس پر کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی نشان نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ واقعی انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. بالکل صحیح. دشمن، یزید جیسا دشمن اقرار کر رہا ہے فضل کا. لیکن اس طریقے کی شخصیت، اس طریقے کا اہتمام، حضرت اہتمام کر، اور ہماری تربیت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے اہتمام کریں، کس طریقے سے انتخاب کریں، کس طریقے سے پورے دینی تعلیمات کے لیے ملتا ہے. تبھی تو آج معاشرے کو مگر ابوالفضل عباس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت ہے. کیوں ہم اپنی زندگی میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ واقعا سوچنا پڑے گا، ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں نظام الہی نافذ ہو، اگر چاہتے ہیں اللہ کی مخلوقات آباد ہو، اگر چاہتے ہیں مظلوم کا اس کا حق دلایا جائے، اگر چاہتے ہیں ظالم کو پیچھے ہٹایا جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اقدار دینی اور الہی اور انسانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے جوانوں کو واقعا شجاع بنائیں، تربیت باکمال بنائیں، وفادار بنائیں. کردار ابوالفضل عباس لوریوں میں سنائیں. یہ واقعا خوبصورت. دیکھیے اور کیا خوبصورت ہے. بہت اچھے اچھے القاب بھی ہیں، لیکن میں ایک ان کی خوبصورتی جناب ابوالفضل عباس کو معمولاً بیان کیا جاتا ہے اور میں شکل ظاہری بتا رہا ہوں کس طریقے کا انسان تھا. اس کو ابوالفرج اصفہانی نے خوبصورت طریقے سے لکھا، کہا کہ کان العباس رجلا وسیما جمیلا. جناب پہلی بات تو عباس شعر کو کہتے ہیں اور یہ اسم کا انتخاب، نام کا انتخاب بھی معصوم کر رہے ہیں. اور معصوم جب نام رکھتا ہے تو جذبات میں نہیں رکھتا ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں ماں کے احساسات کی وجہ سے اگر بچہ شکل ظاہری کی اعتبار سے کالا ہو تب بھی اس کا نام یوسف رکھتی ہے، یا مثلا شکل اس طریقے کی ہو تو اس کا نام مثلا قمر، چاند رکھتی ہے. اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے. لیکن معصوم جب نام رکھتا ہے وہ جذبات میں نہیں رکھتا ہے. بالکل. واقعاً ابوالفضل عباس اس طریقے کا شہزادہ تھا کہ جس سے شعر بھی کتراتے تھے. اس لیے عباس یعنی شعر پیشہ، اس طریقے کا نام رکھا. ابوالفرج اصفہانی کہتے ہیں، ہم سب سیکھیں واقعا، یعنی جناب ابوالفضل عباس کو اس کا ظاہری شخصیت کو بھی پہچانے، باطنی شخصیت کو بھی. لہٰذا میرا جو پہلا بیان ہے آپ کی خدمت میں، ظاہری شخصیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر باطنی شخصیت کو بیان کرو. کس طریقے کی شخصیت رکھتے تھے جناب ابوالفضل عباس. ظاہری قیافے کے حساب سے ابوالفرج اصفہانی کہتے ہیں وہ کان العباس رجلا وسیما جمیلا. ایک خوبصورت انسان تھا. خوبصورت رجل تھا. پہلی بات تو یہ کہ رجل مرد تھا. واقعا مردانگی، حمیت دینی. ہم ہر ایک دو جو لباس مردوں والا پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں، جو بھی مثلا باہر نکلتے ہم اس کو مرد نہیں کہتے ہیں. دین کی تعبیر معصوم کہہ رہا ہے. دیکھیں معصوم جنگ صفین کے بعد دوبارہ حضرت نے کوفے والوں کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ یا اشباہ الرجال، یا اشباہ الرجال، اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں، لیکن مرد نہیں ہو. اس لیے مولا میں کہوں گا یہ تو شادیاں کیے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں اشباہ مردوں جیسے ہیں، مرد نہیں ہیں. حضرت کا جواب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مرد اس کو نہیں کہتے جو گھروں میں خواتین رکھتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. مرد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر غیرت دینی ہو. مرد اس کو کہتے ہیں جو ولی خدا کا ساتھ دے. مرد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حمیت دینی ہو، جس کے اندر وہ خدائی نظام، اس کو مرد کہتے ہیں. حضرت دیکھیں مرد تھا، ایک خوبصورت انسان تھا، جمیل تھا. اور پھر کہتے ہیں فَيَرْكَبُ الْفَرَسَ الْمُتَحِّمَ
معمولی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. جی بلند قد گھوڑے پہ سوار ہوتے 14 سال حضرت امیر کے ساتھ رہے ہیں ابوالفضل العباس. 14 سال کیا کیا فنون نہیں سکھائے ہوں گے. بے شک. تربیت کر رہے ہیں نا. تربیت ایسے نہیں ہوتی ہے. اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو چوراہے پہ تربیت ہوگا بچہ. بالکل بالکل. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے لب و لہجے بولے, میری بات سنیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا لب و لہجہ آپ کی خوشبو دے تو آپ اس کو پاس لگائیے, آپ اس کی تربیت کیجئے. اگر آپ نے نہیں کیا تو چوراہے پہ لب و لہجے سیکھے گا, پھر گھر میں بھی وہ زبان چوراہے کی آئے گی, پھر وہ کردار بھی چوراہے کا آئے گا. لہٰذا عمل سے اپنے بچے کو لائیے. ہمارے یہاں دیکھیے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یعنی انہیں ہمیں نمونے دینے ہیں, چونکہ جو نوجوانی ہوتی ہے عملی نمونے ہوتی ہے اس میں عملی نمونے کی تلاش میں ہوتا ہے ہر بچہ. اگر ہم ان کو نمونے نہیں دیں گے تو پھر وہ ایکٹر اور کرکٹرز اور کرکٹ کے یعنی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں. لباس وہ ایکٹروں کی طرح پہنتے ہیں, لباس کرکٹرز کی طرح پہنتے ہیں, فلاں اسٹائل ایسا بناتے ہیں, لیکن اس سے خوبصورت کردار اور کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا جناب ابوالفضل العباس اتنے شجاع اور لہیم اور شہیم اور ایسا بدن تھا کہ ہر گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. ابوالفرج اصفہانی کہتے ہیں الفرس المتحم یا متحم, ایسے گھوڑے پہ جو قوی اور مضبوط گھوڑا ہوتا تھا. وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ, جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ایسے جسم والے تھے کہ زمین پر قدم نشان دیتے تھے. اتنے قد والے قداور انسان تھے, اتنے خوبصورت. اور ایک جملہ جو خوبصورت ملتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے وَكَانَ يُقَالُ لَهُ قَمَرُ بَنِي ہاشم, جس کو ہمیشہ قمر بنی ہاشم سے پکارا جاتا تھا. بنی ہاشم کے درمیان عجیب ہے. بالکل دیکھیے خاندانوں میں, ملکوں میں, مختلف شہروں میں قمر بننا آسان ہے. جی جی. بنی ہاشم میں قمر بننا, زینب کبریٰ قمر کہتی ہے ان کو, قمر بنی ہاشم, حسنین قمر, اصلا قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. لوائے حسین اس کے پاس. اس طریقے کا انسان تھا. واقعاً اس طریقے سے تربیت کیا. میں نے عرض کیا 14 سال حضرت کے ساتھ رہے ہیں امام علی علیہ السلام, 10 سال امام حسن کے ساتھ, امام علی کے بعد رہے ہیں, 10 سال امام حسین کے ساتھ, 34 سال. یعنی ایسی شخصیت تھی جو ہمیشہ ائمہ کے پاس رہے ہیں, ہمیشہ علم بھی کسی مکتب میں نہیں سیکھا. انشاءاللہ شخصیت معنوی میں عرض کروں گا, معمولاً تربیت کرنے کے انداز بھی سیکھیں. کس طریقے سے جناب ابوالفضل العباس کو حضرت امیر تعلیم سکھاتے ہیں, کس طریقے سے ہنر سکھاتے ہیں, کس طریقے کے کردار سکھاتے ہیں. ہمیشہ اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے, کہتے تھے کہو واحد, ایک, واحد عربی میں نہیں ایک. جب وہ ایک بولا جناب عباس نے, پھر حضرت نے فرمایا بولو اثنین, 2, تو حضرت نے مسکرا کے, بچہ ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ جو زبان ایک کہہ دے وہ 2 نہیں کہہ سکتی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اجازت دیجیے آپ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے حضرت عباس علمبردار کے حوالے سے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے, جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی ہم عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, اور ہمارے مہمان بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان ذوات کی ہمیں واقعاً معرفت ہونی چاہیے, ان کی شخصیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اس اعتبار سے پہچاننا چاہیے کہ ان کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں, ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں. جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. تاریخ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کن صفات کے اور کن خصائل کے اور کن فضائل و مناقب کے جو ہے وہ پیکر ہیں یہ ذوات. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اور اس میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اس حوالے سے علماء کرام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ معاشرے کو اس طرح کے پیغامات دیں کہ یہ شخصیت ہمارے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی سبب درس بن سکتی ہے, اس سے ہم کس طرح سے اپنے زندگی کے لیے درس لے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں. حضرت ابوالفضل العباس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ، ابھی آپ نے جو جناب عباس کی ظاہری شخصیت تھی اس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا. ہم معنوی شخصیت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے. تو معنوی اعتبار سے سب سے پہلا جو مقام آتا ہے وہ معرفت کا آتا ہے. اگرچہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ مثلا بچپنے کے عالم میں بھی اگر مولا کائنات کریں کہو بیٹا ایک دو تو کہتے ہیں کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ معرفت کا مقام ہے. لیکن جناب عباس کی معرفت کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ وہ کس مقام پر فائز تھے. دیکھیے جناب ابوالفضل العباس کی جو عظمت ہے اور جو مقام ہے اس معرفت کی وجہ سے ہے. جو اصل وہ جو مرتبہ رکھتے ہیں، جو درجہ رکھتے ہیں، جو وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، اصل جو عبادات کرتے ہیں. آپ تاریخ بھری پڑھی ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں بزرگوں نے جو سنت حسنہ رکھی ہے ایام اعظم محرم کی، اور ایام کو اردو ثقافت اور تہذیب میں ایام کو معین کیا ہے 10 فلاح کے لیے، 8 فلاح کے لیے، 7 امام جناب قاسم کے لیے، 6 فلاح کے لیے. یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس دن اس کردار کو پیش کیا جائے، ان کی شخصیت کو بیان کیا جائے تاکہ ہم اس سے لے سکیں کچھ. جناب ابوالفضل العباس کس معرفت، جناب امام صادق علیہ السلام کا خوبصورت جملہ ہے، کان امنا العباس نافذ البصیرہ بے شک صلب الایمان. جناب عباس بصیرت کے آخری درجے پر تھے اور ایمان کے آخری درجے پہ فائز تھے. جناب یہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ بندگی کرتے ہوئے، معصوم کی تربیت کے ذریعے سے اور اپنے وظائف پر عمل کرتے کرتے اس معرفت کے درجے پہ پہنچے. کہیں آپ کو پورے سفر میں مدینہ سے لگا کے مکہ اور مکہ سے لگا کے مدینہ یہاں تک کہ عصر عاشور تک کہیں پہ بھی جناب عباس نے کوئی اپنی طرف سے پیشنہاد نہیں دی، کوئی مشورہ نہیں دیا، مشورہ ایسا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مطیع محض ہے معصوم. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جوان کہتے ہیں غلطی ہو گئی کہ جوانی ہے مولانا، ہو جاتا ہے، جوانوں سے ہو جاتا ہے. جوانوں یہ سے کیسا ہو جاتا جوان ہے؟ مگر یہ مکتب ابوالفضل العباس کا جوان نہیں ہے، مگر یہ جناب علی اکبر کے مکتب کا جوان نہیں ہے. جوان اس کو جوان کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر اطاعت کا پہلو ہو. ورنہ سرکش ہے، کیسا جوان ہے؟ باقی ہمارے پاس حضرت ابوالفضل العباس اتنی شجاعت ہونے کے باوجود بھی اطاعت کے کس مقام پہ؟ اب زیارت نامے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علی العبد الصالح المطیع للہ ولرسول. بے شک معصوم فرما رہے ہیں سلام ہو ایسے پہلے تو عبد ہے، خود عبد ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ بہت خوبصورت. دیکھیے پیغمبر اسلام کو معراج پہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، عبد کو لے گیا ہے. بندگی کا لقب. دیکھیے ہدف تخلیق عالم کی خلقت کا ہدف ہے بندہ بنانا. معصوم جس کو عبد کہہ دے بہت بڑی بات ہے. معصوم فرما رہے ہیں. یہ زیارت نامہ امام صادق ائمہ سے ہے. السلام علی العبد الصالح المطیع، کہ جو صالح ہیں. پھر دوسرا درجہ صالح ہونے کا ہے. صالح مقام کم نہیں ہے، بس عبدیہ تو بندگی کوٹ کوٹ کے بھری تھی جناب عباس کے وجود میں. صالح اور نیک ہونا وجود میں تھا. المطیع جو بہت مہم وہ ہے، جبکہ خود یہ عبدیت ہی کا خود وہ ہے اطاعت ہیں. جی لیکن کس طریقے کی اطاعت کے درجے پہ فائز تھے. اللہ کے مطیع، اللہ کے رسول کے مطیع، ولی خدا کے مطیع ہونا. یہ سرکشی ہمارے وجود میں کب تک رہیں گی؟ یہ غرور، یہ تکبر، یہ تکاسر، اپنا بڑا پن، خاندانی بڑا پن، خاندانی بڑا ہونا، سرمایہ دار ہونا، یہ چھوڑیں بھائی. جناب ابوالفضل العباس کے پاس مگر کیا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی عبد ہیں، صالح ہیں، مطیع. اور دوسرے یہ بزرگی اور کامیابی اسی سے وابستہ ہے. تم جتنے بڑے مطیع ہو اتنے ہی بزرگ ہو. جتنے خوبصورت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. دیکھیے ہم حسب و نسب و رنگ و رنگت و زمینی جغرافیہ و فلاں پہ جاتے ہیں، افتخار کرتے ہیں، تکاثر کرتے ہیں، مفاخرہ کرتے ہیں، بزرگی یہ چھوڑیں. لہٰذا مدینے کی زندگی کا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، چونکہ بلاخر جو اہل بیت سے حسد و بغض رکھتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی رکھتے تھے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ سلمان فارسی کا مذاق اڑائیں. جی تو آنے کے بعد کہا سلمان تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ کہہ کے ہنسنے لگے. سلمان نے جملہ کہا، خوبصورت جملہ ہے،
جملہ فرمایا کہ اللہ کا نبی آیا، اس نبی نے جو کچھ کہا میں نے اس کی تسلیم کیا، قبول کیا، اسی کی پیروی کرتا ہوں، یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے۔ اس سے اچھا حسب ہونا، لہٰذا پیغمبر نے کہا سلمان منا، سلمان محمدی ہے، محمد ہی فارسی نہیں ہے۔ تو یہ حسب و نسب انسان کو فقط حسب و نسب الہی شخصیت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت ابو الفضل بندگی اور عبودیت کے درجے پہ فائز تھے۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، کس عبودیت کے درجے پہ؟ جہاں معرفت شباب پہ ہے، کمال پہ ہے معرفت، اللہ کی، رسول کی، وقت کے امام کی موتی تھے۔ اور وہ بندگان خدا کہ پوری دنیا جن کے اوپر رش کرے گی، ان کے اوپر وہ رش کریں گے۔ وہ امام سجاد کا کہنا کہ ہمارے چچا کے لیے وہ مقام ہے کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، جمیع تعبیر بھی ماشاءاللہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایسی منزلت ہے جنت میں کہ یغبط بہی جمیع الشہداء، جمیع شہداء۔ دیکھیے عربی گرامر میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ جلدی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جمیع الشہداء تمام شہداء غیب تک رش کریں گے، تمام شہداء۔ اب آپ جانتے ہیں تمام شہداء میں کون کون آتے ہیں؟ سارے شہداء، بالکل۔ اور روایت میں ہے کہ خداوند متعال جب ابو الفضل العباس نے ایسے حمایت کی ہے اور ایسے نصرت کی اپنے بھائی کی کہ اپنے ہاتھوں کو دے دیا، خداوند متعال جنت میں ان کو 2 جناح پیش کرے گا، بالکل، کہ یطیر و بہما، جس کے ذریعے سے ملائکہ کے ساتھ۔ کیا خوبصورت مقام ہے، لہٰذا سب رش کریں گے ملائکہ۔ لیکن یہ مقام اور درجہ ملا کس طریقے سے؟ کس اطاعت کے مقام پہ فائز تھے، کس طریقے کا کردار رکھتے تھے؟ کبھی مولا سے پہلے دیکھیے، میری بات سنیے، میں ابھی بھی معاشرے کو، اپنے بھائیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اسلام تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ابھی ہمارے سامنے ولی خدا نہیں ہے، معصوم سامنے نہیں ہے، امام سامنے نہیں ہے، ان کے سفیران ہیں، ان کے سفیر موجود ہیں، نائبان، فقہا، مراجع، رہبر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رہبر سے پہلے باتیں نہ کریں، اپنے فقہا سے بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کریں۔ کبھی ہمارے مزاج میں یہ نہیں آنا چاہیے جوانی کے غرور میں کہ میرا دل یہ مانتا ہے مولانا، میرا مزاج میں یہ کہتا ہے، میرے دل کا یہ ماننا۔ ہمارے کان لگے رہیں کہ ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں لگی رہیں کہ اس ولی برحق کا جانشین کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے جناب ابو الفضل العباس کے ہمیشہ کان لگے رہتے تھے، مولا کیا کہنا چاہ رہے، چشم، سر تسلیم۔ اور اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے، میں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کروں کہ مثلا مراجع تک بھی اگر ہماری رسائی نہیں ہے تو کم سے کم جو ان کے نائبین علماء، جو حق کے طرفدار علماء ہیں، تو ان کی بات کو جو ہے ان کے یعنی مقدم نہ کریں اپنی بات کو، ان کی بات کے اوپر ان کی اطاعت کریں۔ دیکھیے عرب فارسی زبان میں ایک تعبیر ہے دہکدے جہانی، جی جی، یعنی پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، گلوبل ولیج، بالکل گاؤں کی طرح۔ جب گاؤں کی طرح آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بے شک، کسی نہ بہرحال جب آپ مانگیں گے، دوڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کوشش کریں، خدا کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا میرے بھائی، بالکل، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، لیکن کوشش کرنا ذمہ داری بنتی ہے۔ کوشش نہیں کریں گے تو کیا ملے گا؟ ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے دنیا میں کوشش کرنے پر، موبائل مل جاتے ہیں، لیپ ٹاپ مل جاتے ہیں، فلاں مل جاتا ہے، یہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے۔ کیا دین کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے؟ کیا اچھے کردار کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ کب تک چلتے رہیں گے ایسے؟ واقعاً یہ فرصتیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، اور کیوں نہ ہم درجات کو پائیں، کیوں نہ ہم اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں۔ جناب ابو الفضل العباس ایک خوبصورت شخصیت ہے، کردار کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، عبد خالص ہیں، مطیع ہیں اور صالح بندہ ہے، اور بصیرت ہے کہ حق و باطل میں پہچان۔ دیکھیں اگر میرے بھائی جوان، نوجوان یا میرے مومنین بھائی چاہتے ہیں جناب عباس کی شخصیت کو پہچاننا، تاسوعہ کو دیکھیں، 9 محرم کو شخصیت کو دیکھیں، 2 امان نامے آئے ہیں جناب عباس کے لیے، 2 امان نامے، 2 ایک تو تاریخ بتاتی ہے کوفے میں جناب ام البنین کا بھتیجا رہتا تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے لیٹر لکھوایا اور اپنے غلام کے ذریعے بھجوایا جناب عباس کے ذریعے۔ ایک تو امان نامہ وہ ہے، ایک شمر لے کر آیا تھا، امان نامہ دیکھیے آسان نہیں ہے میرے بھائی، بیڈ روم میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، کہیں بیٹھ کے یہ باتیں کر لینا کہ ہاں بہت سخت ہے، 30,000 کا لشکر ہے، کربلا کا میدان ہے، یقین ہے قتل ہو جانا ہے، سب کچھ ہونا ہے، تب امان نامہ ہے، فیصلہ لینا بہت سخت ہے۔ بار بار شمر کہہ رہا ہے اے نہ بنو اختنا، کہاں ہو میرے خواہرزادو، میرے بہن کے بچوں کہاں ہو؟ 3 مرتبہ کہا، لیکن جناب عباس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کیوں؟
ولی خدا کے سامنے بیٹا ولی کو دیکھ رہا ہے. اصلا جناب عباس ایسے موتی تھے جو ہمیشہ حسین کو دیکھتے رہتے. کچھ اشارہ کریں تو میں کروں, کچھ کہیں تو میں انجام دوں, کچھ چاہیں تو انجام دوں. اصلا ایک جوان کی خاصیت یہ ہے, ایک مرد جو حامی دین ہے, غیرت دینی رکھتا ہے, اس کے دل میں یہی ہے کہ فقط ہادی بولے تو میں کچھ کروں. تو جب 3 مرتبہ آواز آئی تو امام حسین نے فرمایا جناب عباس سے, اجیبو, جواب دیجئے, اجیبو, اس کو جواب دیجئے. وَإِن كَانَ فَاسِقًا, اگرچہ وہ فاسق ہے عباس لیکن آپ جواب دیں, لیکن معرفت کا مقام دے گا جناب عباس. عجیب ہے, انسان متحیر رہ جاتا ہے. واقعا کیا معرفت کے مقام پہ فائز تھے, وہی تعبیر بولی جو تعبیر قرآن نے ابو لہب کے لیے بولی. جی رشتہ دار تھا, شمر سب کچھ تھا, لیکن معیار رشتہ داری نہیں ہے. بے شک, اور رشتہ داری جو ہے وہ وہی ولی امر کی وجہ سے ہے, اور جو امام کی وجہ سے, اور رشتہ داری جو امام دیتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ جو ایمان کا رشتہ ہے, اطاعت کا رشتہ ہے, الہی رشتہ ہے, بندگی والا, اس کی خوبصورت ہے, اس کا لطف ہی الگ ہے. کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے جو روابط ہیں مومنین کے, اس کے بارے میں گفتگو ہو تو کس طریقے سے بھائی ہونے کا احساس ہوتا ہے مومنین کے دن. دیکھیے ہم لوگ بھائی, پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ایک میڈیکل کے کہنے پہ, ایک ماں کے کہنے پہ, ایک باپ کے, معاشرے, محلے, پڑوس کے کہنے پہ ہم ایک دوسرے کو بھائی مان لیتے ہیں جو ایک شکم سے پیدا ہوئے ہیں, اور کیسی کیسی قربانی ہے. لیکن جس کے بارے میں اللہ اور رسول اور اولیاء کہہ رہے ہیں بھائی ہے, اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا وہی معرفت کا درجہ دیکھیں, وہی تعبیر لے کر آئے جو قرآن میں ابو لہب کے لیے تعبیر تھی. ابو لہب بھی سگا چچا تھا پیغمبر کا, سگا چچا تھا. ابو جہل چچا نہیں تھا ابو لہب, لیکن قرآن کردار کی وجہ سے, اس کردار کی وجہ سے ابو لہب کی تبت یدا ابی لہب, تبت یدا یہ لفظ استعمال ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. یہی جملہ جو ہے لب و لہجہ جناب عباس کا, تبت یدا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, میں ولی خدا کو چھوڑ کے آ جاؤں, یہ معرفت. تجھ پہ بھی لعنت, تیرے امان نامے پہ لعنت, امان نامے پہ بھی لعنت. معرفت کا عجیب معرفت کا مقام ہے. اگر اہل عرفان نے جو مقام و مرتبہ حضرت ابو الفضل العباس کا مقام عشقی طور پہ بیان کیا, فوق العادہ عجیب قیامت کا ہے. چونکہ عجیب ایک شخص, سالک شخص تھا, عابد و زاہد. جناب ابو الفضل العباس عابد بھی تھے, ایسا پوری تاریخ بھری پڑی ہے. ہم لوگوں نے تھوڑا سا فقط ایک شخصیت کو بیان کیا. دیکھیے جو شخصیات کربلا میں شہید ہوئے, معاف کیجئے گا, 2 پہلو کربلا کے عظیم ہیں. ایک حماسہ, وہ شجاعت کا جلوے دکھانا, جنگ کرنا, ایک معرفت و عرفان. معمولاً کربلا کے حوالے سے معمولاً حماسے کو بیان کیا گیا ہے ہمیشہ. بالکل, شخصیات جنگ اور اس طرح کی بہادری, شجاعت وہ بیان ہونی چاہیے, لیکن عرفان اور عشق کربلا کو بیان نہیں کیا گیا. کیسے جناب ابو الفضل العباس کس معرفت اور عرفان پہ فائز تھے. اگر جناب میں نے عرض کیا تاسوعہ کو پہچانے, تاسوعہ کے دن جناب ابو الفضل العباس کو پہچانا, امان نامے کو رد کیا. پھر عصر تاسوعہ جب سب نے لشکر کشی کر لیے, سب لے کے آگے لشکر, جب وہ شمر آیا آخری, وہی تھا اپنا قافلہ لے کے, اپنی فوج لے کے کوفے سے آیا ابن زیاد کے پاس سے, اور آ کے بس یہ تھا کہ آج 9 کو ختم کر دینا ہے. لیکن سامنے پورے لشکر کے سامنے 20 لوگوں کے ساتھ جناب ابو الفضل عباس کھڑے ہیں, 20 لوگوں, اور علم پرچم کربلا لیے کھڑے ہیں سامنے, 20 کے ساتھ صرف. بے شک سامنے یہ تو مقابلہ کریں, لیکن سامنے والا سمجھتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے. یہ وہ ہے جو اہتمام سے وجود میں آیا ہے. کہا کہ ہم حسین سے بات پیغام ہمارا پہنچا دو. جناب عباس نے کہا ان کی نظروں میں یہ ہے کہ اگر یہ 20 بھی نہ ہو تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہی کافی ہے. یہی کافی. امام حسین نے اسی لیے تو تلوار کو لے لیا تھا. سبحان اللہ. لہٰذا وہ گئے جناب امام حسین کے پاس, جناب عباس سارا میسج دیا کہ اب وہ آ گئے ہیں, فلاں جنگ چاہتے ہیں, فلاں چاہتے ہیں. تو حضرت نے کیا جملہ فرمایا, ارجع. عباس سے کہا اب دوبارہ پلٹو, ان استطاعت ان تؤخرهم الی الغدوۃ, یعنی حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کی طرف واپس جاؤ, اگر کر سکتے ہو تو تم ان کو پیچھے ہٹاؤ, ٹالو, کل تک کے لیے اس کو ٹال دو. تعبیر دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ مہلت لے لو. جی بالکل, سبحان اللہ. چونکہ بولنے والا بھی شہزادہ بول رہا ہے, کریم ابن کریم ہے, جس کو میسج جس کو بھیج رہا ہے وہ بھی کریم ابن کریم ہے. یہ مہلت مانگ نہیں رہے ہیں, مہلت دے رہے ہیں.
یہ ہدایت کے مہلت دے رہے ہیں. ہدایت کے دروازے انشاءاللہ بیان کروں گا میں آپ کی خدمت میں بعد میں کسی پروگرام میں. تو جناب عباس سے کہا عباس اگر کر سکتے ہو تو ٹلا دو. تدفعہم، تعبیر دے کے حضرت نے فرمایا ان کو ٹلاؤ، پیچھے ہٹاؤ، دھکیلو پیچھے. لہذا یہی ہوا، جناب عباس گئے سب کو پیچھے ہٹایا. کسی کی جرأت نہیں پڑی یہ کہنے کی دوبارہ کہ نہیں. کہا حضرت نے فرمایا کل ہوگا جو کچھ ہوگا. یہ شان دیکھیں، عظمت دیکھیں. یہ شان ہے تاسوعہ یعنی 9 کے دن تک. شب عاشور کیا مقام ہے. جب حضرت نے بیعت کا طوق اٹھایا اور اعلان کیا جس کو جانا ہے چراغ گل کر دیا، جانا جاؤ، سب سے پہلی شخصیت تھی جناب عباس. کیسے بیان کیا ہے. احسن، جزاک اللہ. قبلہ چونکہ ہمارے وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ کلمات اور کچھ جملات حضرت عباس کے مصائب اور شہادت کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں تاکہ ہماری بزم جو ہے وہ مجلس کا رنگ لے سکے. بہرحال یہ تو ہم مانتے ہیں کہ کربلا کا کاروان جو عاشورہ کا کاروان تھا حسین کا، اس کا علم بردار تھے حسین جناب علی عباس. معمولی شخص نہیں، جس علم کے نیچے اکبر جیسا شہزادہ ہو جو اشبہ الرسول ہے، رسول سے شباہت رکھتا ہے اخلاق میں، خلقت میں، گفتگو میں، وہ بھی پرچم عباس کے نیچے. کس شان پہ ہوں گے، کس خود ایک لشکر تھے عباس، خود ایک لشکر تھے. لہٰذا جب بھی آتے تھے، آخر میں بھی آئے جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت لینے کے لیے، تو حسین علیہ السلام نے یہی کہا عباس تم میرے ایک لشکر کے علم بردار ہو. تو حضرت نے عرض کی آغا لشکر کہاں ہے؟ شاید حسین یہ کہنا چاہتے تم خود ایک لشکر ہو زینب کے لیے، خود لشکر ہو حسین کے لیے، سب کی ڈھارس ہو. حسین زینب کے پردے کی ڈھارس ہو، سکینہ کی ڈھارس ہو. لیکن آخر میں بالآخر عباس اجازت لیں، مشکیزہ لے کے چلے. مشکیزہ دیکھیے شہادت انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے اس طرح کے انسان. حسین نے بھی فرمایا، آغا نے فرمایا عباس پانی کے لیے سبیل کرو. لہٰذا مشکیزہ لے کے گئے، فرات میں گئے، پانی کچھ مشکیزے میں بھرا، چلو میں پانی اٹھایا. لیکن معرفت کا درجہ دیکھیں، وقت کا امام پیاسا رہے، پانی نہیں پیا ہے. واپس باہر نکلے، خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے. اشقیاء، ظالمین، فاسقین، فاجرین نے کمینے لیے ہوئے بیٹھے چھپے ہوئے تھے. حملہ چاروں، کسی ایک نے دائیں بازو پہ حملہ کیا، پھر بائیں بازو پہ. دیکھیے میں ایک تعبیر عرض کر رہا ہوں ام البنین کے حوالے سے. جب ام البنین نے یہ سنا کہ جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا رکھا تھا، تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ دانتوں میں تھوڑی دبایا جاتا ہے، مشکیزہ تو دوش پہ ڈالا جاتا ہے، پشت پہ ڈالا جاتا ہے. چونکہ جناب ام البنین کو تب تک یہ نہیں پتا چلا تھا عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. بعد میں پتا چلا، تبھی فرمایا کہ ہاں تبھی تو مشکیزہ. دیکھیں دانتوں میں، پھر مشکیزے پہ تیر لگا. پھر حضرت واقعاً امید ختم ہو گئی حضرت کی، چونکہ جس ذمہ داری کو لے کر آئے تھے وہ. پھر پیشانی پہ ایک تیر لگا. حضرت چاہتے تھے اس تیر کو زانو کے ذریعے، زانو چونکہ بازو تو نہیں تھے، زانو میں دبا کے نکالیں. جیسے ہی سر کو جھکایا، سر پہ دشمن نے گورز مارا. عباس سے گھوڑے پر رہا نہیں گیا. عزیزو جب کوئی بلندی سے آتا ہے، خاک پر، تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. عباس کے بازو کیسے آئے ہوں گے. اور ایک تعبیر فرمائی، یا خواہ ادرے کا بھیا، کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا حسین کو، لیکن کیسے دل بھر کے آیا ہوگا بھیا کی مدد کی. حسین دوڑے ہوئے پہنچے، کیا دیکھا خاک پہ لیٹے ہوئے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، چہرے کو صاف کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں. قبر بنی ہاشم کے چہرے کو بوسے پہ بوسے دے رہے ہیں. عباس آنکھوں کو صاف کیا. عباس نے دیکھا، جیسے دیکھا آقا کے دامن میں سر رکھا ہوا ہے، زانوں پہ فوراً زمین پہ رکھ دیا. پھر حسین نے اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. پھر عباس نے کہا 3 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عباس کیا بھائی سے ناراض ہو؟ نہیں آقا، کبھی سر کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہ شرم آ رہی ہے، اسرا عاشور ہوگا، آپ کا سر ہوگا، شقیق کا خنجر ہوگا. بہرحال وہ وقت آیا کہ جب روح پرواز کر گئی، میرے آقا حسین سے رہا نہ گیا، کھڑے ہوئے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے عباس، وہ آنکھیں آج کے بعد سکون سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی، اور وہ آنکھیں آج کے بعد نہیں سوئیں گی جو تیری ڈھارس کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی. پرچم عباس کو اٹھایا، خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ نے دور سے پرچم کو دیکھا، چچا آ رہے بچہ. میں نے بولا تھا چچا پانی
پانی لائیں گے، لیکن جیسے ہی پرچم نزدیک آیا کیا دیکھا عباس کے ہاتھوں میں نہیں، بابا کے ہاتھوں میں، دوڑی ہوئی گئی، دامن سے لپٹ گئی، بابا میرے چچا کیوں نہیں آئے، وہ کہاں رہ گئے؟ تو جواب کیا جواب دے حسین، اے بیٹا اب چچا واپس نہیں آئیں گے، شط فرات پر بازو قلم کرا کے سو چکے ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احسن قبلہ، جزاک اللہ، خداوند متعال ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ قبلہ، چونکہ حضرت عباس سے علم بردار کا ایک لقب ہے باب المراد، اس مناسبت سے آپ سے گزارش کریں گے ہمارے لیے، ناظرین کے لیے جو بھی التماس دعا کہتے ہیں، جو مورد نظر مریض ہیں، ان کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ حضرت کا لقب ہے باب الحوائج، آپ کی بارگاہ میں آپ سے توسل کرتے ہوئے، آپ کے وجود کا واسطہ دیتے ہوئے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ آمین، اس بلائے جہانی سے سب کو نجات فرما، اللہ آمین، کرونا منحوس بیماری کو دور فرما، خدایا جو مریض ہیں شفائے عاجل عنایت فرما، اللہ آمین، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اللہ آمین، خدایا جو بے روزگار ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کی مصیبت کو دور فرما، اللہ آمین، خدایا جو اسلام کے لیے برسر پیکار ہیں ان کی نصرت فرما، اللہ آمین، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء، مراجعین، رہبر معظم انقلاب، ان کی حفاظت فرما، اللہ آمین، پرچم اسلام کو سربلند فرما، اللہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، اللہ آمین، حوزات علمیہ، مراکز علمیہ، عتبات عالیہ کی حفاظت فرما، اللہ آمین، خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ ہم آمین، سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا ربنا تقبل تقبل منا انک سب۔ قبلہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ رہا، ان کے فضائل اور مناقب جو ہے اور ان کے مصائب یہاں پر بیان کیے گئے۔ خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔